اور یار رسول اللہ دی طہارت بھی بیان ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کیا گیا؟ جی ہاں۔ یہ آپ کے لیے چمبے کی بات ہو سکتی ہے، آپ کی عقل کے اوپر پردہ ہے، لیکن امت نے طہارت نہیں تھی کرنی؟ اور محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث کی عملی تطبیق کس انداز میں پیش کی کہ آج بخاری شریف آپ کے سامنے قرآن پاک کے بعد زمین کی پشت کے اوپر اس سے زیادہ سچی اور سچی کتاب کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اور صرف سن کے جو ابلاغ کی ڈیوٹی رسول اللہ نے اول امت کو لگائی تھی وہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ لکھ لیں، اور لکھی بھی اس انداز میں کہ ایک سند کو محفوظ کر لیا، اور بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہے، تسلسل ہے۔ یعنی محدثین کی آپ اس محنت کو سمجھے ہی نہیں کہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی سیرت کا عمل، کوئی بھی کردار کا کوئی بھی عمل جس کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی ہو، ایک جملہ بھی ایسا بغیر سند کے نہیں لکھا۔ بغیر سند کے نہیں لکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو کسی شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے استاد سے سنا۔ بھائی آپ کے استاد کا کیا نام ہے؟ وہ مجہول ہیں، معروف ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، میرا استاد وہ ہے۔ بھائی آپ کی اس سے ملاقات بھی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس سے ملے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے اس کی شاگردی بھی اختیار کی ہے یا نہیں ہے؟ کہ صرف ہم اثر ہی ہیں تو صرف آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا استاد بن گیا؟ محدثین نے ان اصولوں کے اوپر حدیث کو جمع کیا۔ آپ کو یہ بھی مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، یہ محدثین 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد آئے، انہوں نے تو لکھ لیا۔ پہلے موجود نہیں تھی لکھی ہوئی، پہلے بھی لکھی ہوئی موجود بھی تھی، مسند ابی ہریرہ بھی تھی، عبداللہ ابن عمر کا صحیفہ بھی تھا، صحیفہ صادقہ بھی موجود تھا۔ ہر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سن چکا تھا انہوں نے ان کو لکھا بھی ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ لکھی بعد میں گئی ہیں، پہلے سینہ بہ سینہ چلتی تھی۔ جمع اور تدوین اور ابواب بندی، یہ فرب مبلغن، یہ کام محدثین نے ضرور کیا کہ آپ سننے والوں سے بہتر طریقے میں وہ ابواب بندی کریں گے، اور آپ سننے والوں سے بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے، اور آپ اس سے مراد معاذ اللہ پھر یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے افضل ہیں۔ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ کام اور یہ کردار رسول اللہ کی زندگی کی حفاظت کا اور ان کی ساری سیرت کو محفوظ کرنے کا بنیادی کردار کس کا ہے؟ صحابہ کا ہی ہے۔ صحابہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا گوشہ ایسا جس کو صحابہ نے محفوظ نہیں کیا؟ ہمارے بارے میں بکواس کرتے ہیں منکرین حدیث، اور یار رسول اللہ دی طہارت بھی بیان ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کیا گیا؟ جی ہاں۔ یہ آپ کے لیے چمبے کی بات ہو سکتی ہے، آپ کی عقل کے اوپر پردہ ہے، لیکن امت نے طہارت نہیں تھی کرنی، امت نے وضو نہیں تھا کرنا۔ وہ یار جمع کی دعائیں حدیث میں موجود ہے؟ جی ہاں۔ یہ صحابہ کا کردار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی انداز، کوئی اتوار آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی قسم صحابہ نے جو کچھ لکھ دیا، آپ کے سامنے میں یہ باتیں اکثر رکھا کرتا ہوں کہ داڑھی کے بال بھی گن لیے کہ کتنے سفید ہے کتنے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ کے خد و خال، آپ کی ذات کے متعلق تھیں، وہ بھی لکھ دی۔ آپ بتائیے، یہاں تک صحابہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ کسی اترائی کے اوپر اتر رہے ہیں۔ اب بتائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی چال بھی بیان کر دی کہ رسول اللہ ایسے چلتے تھے۔ رسول اللہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے ہوئے، جوتے پہنتے ہوئے، ہر چیز میں سیدھے ہاتھ سے ابتدا کیا کرتے تھے۔ بتائیے کوئی گوشہ رسول جہاں پہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو بیان کیا گیا ہو. ان صحابہ کی عظمت پہ ہم قربان نہ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ایسے کھڑے ہو کے ایسے تقریر نہیں تھے کرتے، بلکہ جس کی طرف متوجہ ہوتے قدم کو موڑ کر پورے کا پورا جسم اس کی طرف کیا کرتے تھے. اور آج علماء 1400 برس بیت گئے ہیں، رسول اللہ کی اس سنت کو بھی اپناتے نہیں اپناتے. ثواب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا. حدیث میں آ گیا رفع یدین کیا، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا جو کرے گا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے دین پھیل رہا ہے، 10 نیکیاں بھی ملیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ جو بظاہر آپ کو تعارض نظر آتا ہے، بعض باتوں میں. ایک صحابی یہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیا کرتے تھے. دوسرے صحابی نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے پانی، یعنی ہر انداز بھی نوٹ کیا. بعض صحابہ نے بیٹھے ہوئے دیکھا. ہاں ان کی تطبیقات ہیں. منکرین حدیث اس طرح کی حدیثیں جو عادات کی ہے نا وہ لے کے آتے ہیں. دیکھیں جی یہ آپس میں تعارض ہے. تعارض نہیں ہے، تیری عقل میں تعارض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی زندگی گزاری تو وہاں پہ یہ اصول یاد رکھیے، شریعت کا بہت بڑا اصول ہے. وہاں پہ کیا کیا مکہ کی زندگی میں؟ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی موافقت کی ہے اور مشرکوں کی مخالفت کی ہے. یعنی مشرکین مکہ جن عادات کے اوپر تھے، رسول اللہ نے ان عادات سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر کے اہل کتاب کی عادات کو اپنایا اور بیٹھ کے پانی پی لیا. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.